اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شکر بجا لاتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا، یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اور آپ مل کر آپس میں بیٹھیں اور کچھ دین کی باتیں کریں، علم حاصل کریں، سیکھیں اور سکھائیں۔ جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، اور میری جناب کیونکہ یہ پہلی حاضری ہے تو میری جانب سے تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی بہت مبارکباد آپ سب کو پیش کرتے ہیں، پوری ARYQ TV کی ٹیم کی جانب سے، میری جانب سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اس ماہ مبارک کی خصوصیت کے ساتھ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر شان رمضان، یہ خوبصورت ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن۔ نعمت افطار میں یہ سیگمنٹ خصوصی طور پر یہ جناب اسلام اور خواتین، اس کی خاصیت کیا ہے جناب؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا خاصہ اور انفرادیت یہ ہے کہ یہ بالخصوص خواتین کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور اس میں ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں ہم سب سیکھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ دین کے اور زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ آج جناب جس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے یا ہماری جو مہمان اسکالر ہیں ہمیں تعلیم فرمائیں گی وہ ہے دوسروں کی مدد اور خیر خواہی۔ جناب اللہ رب العزت جو پروردگار عالم ہے، جو بڑا کریم ہے، اور اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر المواسات فرمایا، یعنی ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ، خدمت کرنے کا مہینہ۔ تو بالخصوص اس ماہ مبارک میں جتنا چاہیں اللہ کو راضی کریں، دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے، یعنی دوسروں کی مدد اور خیر خواہی۔ اسی عنوان کے تحت جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان شخصیات موجود ہوا کرتی ہیں، اور آج میں جس طرح سے یہاں پر موجود ہوں اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے، بہت مسرت بھی ہو رہی ہے ایک مرتبہ پھر آپ سب کے ساتھ یہاں حاضر ہو کر۔ آج جو مہمان شخصیت پہلی ہماری اس بزم میں موجود ہیں، ایک مستقل حصہ ہیں ARYQ TV کا اور اسلام اور خواتین کا۔ ان کے لیے میں کیا کہوں، بس صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو خشیت الہی میں ڈوب کر کرتی ہیں، اور جب اللہ کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں تو محبت کی اور عشق کی چاشنی ان کے لب و لہجے سے عیاں ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسی ہیں اللہ۔ امتیاز آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دعائیں ہیں آپ کی، خوش شکر رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد بہت رکھے۔ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ جناب جو اگلی مہمان شخصیت بہت ہی پرمسرت چہرہ ہے ماشاءاللہ ان کا، میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، استاد کے درجے پر فائز ہیں، ایک طویل عرصے سے ماشاءاللہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں؟ مزاج بخیر جی ڈاکٹر اللہ کا صاحبہ؟ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے۔ اور جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور خواتین کا ایک مستقل حصہ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوا کرتی ہیں۔ آج جن ثناخواں کو ہم نے مدعو کیا ہے جناب، آپ کی بہت پسندیدہ ثناخواں ہیں، بہت جذب کے ساتھ، بہت محبت سے عشق میں ڈوب کر نعت خوانی کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں۔ ان کے لیے بہت دعا بھی ہے۔ سعدیہ عزیر کاظمی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ آپ؟ بہت رمضان کی مبارکباد آپ کو، خوش رہیے، آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ
ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طه النبی اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی ھذا الدین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی ھذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمؤمنین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے جیتی رہیے اللہ رب العزت آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ اسی طرح سے تا دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا توصیف اور تعریف بیان کرتی رہیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب جناب جیسا کہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا کہ آج ہمارا عنوان ہے دوسروں کی مدد اور خیر خواہی رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے سبحان اللہ اب سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھوں گی اسی تناظر میں میں چاہوں گی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی سے آغاز کیجیے گا پھر انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آخری 10 صورتوں میں سے ایک بڑی مشہور صورت ہے سورۃ الماعون اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے اور دین کے جھٹلانے کی کیا علامت بتائی کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا آپ دیکھیں یہ دوسروں کی مدد خیر خواہی ہمدردی غم خواری یہ مفاد پرستی کی ضد ہے خود غرضی اور مفاد پرستی اسلام نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والوں کے اندر آئے اور اس کے لیے مختلف انداز سے بار بار یہ سبق ملتا ہے
آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا تو رب العالمین فرماتے ہوئے کہ وہ صرف مسلمانوں کا نہیں تمام جہان والوں کا، کافروں کا بھی رب ہے، اور ہر ایک کی وہ رزق دے رہا ہے، پرورش کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام محبوب خدا، محبوب کبریا، ان کا تعارف ہوتا ہے تو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید اپنی ہدایت کے لیے وہ اس کے بارے میں آتا ہے انہو الا ذکر للعالمین، اللہ اکبر۔ کہ جو اس سے نعمت ہدایت سے سرفراز ہونا چاہے قرآن مجید اس کو ہدایت دے گا، تو وہ ذکر ہے تمام جہانوں کے لیے۔ گویا آپ دیکھیں تو ہر جہت سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی وہی رنگ آنا چاہیے، تمہیں بھی خادم العالمین ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی خدمت، ہر ایک کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ پھر آپ دیکھیں تو سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر، غرور مت کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چل، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ غرور اور تکبر آپ میں اور لوگوں میں فاصلہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو لوگوں سے رخ نہ پھیر، ان کی طرف جا، گویا کہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو۔ پھر آپ دیکھیں تو سورہ دہر میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان میں جو آیت مبارکہ آئی اس میں بھی ایک موٹیویشن دی کہ وہ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ ان کی کیا خوبی ہے، وہ کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ پھر آپ دیکھیں سورہ حشر میں وہ اس کا پس منظر تو وہ واقعہ ہے جب حضرت ابو طلحہ نے ایک مہمان کی مہمان نوازی کی، مگر ایک سب کے لیے اعلان ہوا کہ وہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ ایثار کرتے ہیں۔ تمہارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں؟ تم دوسروں کا کیوں نہیں سوچتے؟ تم دوسروں کی خیر خواہی کیوں نہیں چاہتے؟ ان کی بھلائی کیوں نہیں چاہتے ہو؟ تو اس طرح بے شمار آیات ربانی اس بات پر ہمیں بار بار زور دے رہی ہیں کہ ہمارے اندر خیر خواہی کا، دوسروں کی مدد کا جذبہ آنا چاہیے۔ پھر پورا نظام کائنات آپ اس پر غور کریں، وہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ سورج جب چمکتا ہے تو امیر کے محل کے لیے نہیں چمکتا، وہ ہر ایک کو روشنی دیتا ہے، ہر ایک کو حرارت دیتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کی دھوپ ہے۔ اسی طرح چاند جب وہ نکلتا ہے آسمان پر، اس کی چاندنی ٹھنڈک دے رہی ہے تو عالم کو بھی، جاہل کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، ہر ایک کو اسی طرح سے اس کی چاندنی روشنی دے رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو زمین جو قدموں تلے بچھی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے یکساں ہے، جو اس زمین پر محنت کرتا ہے، جو بیج بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، وہ اس کا پھل پاتا ہے۔ تو پورا کائنات کا نظام ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ دوسروں کی مدد اور خیر خواہی کا جذبہ تمہارے اندر آنا چاہیے۔ یہ ہر سمت سے تمہیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ یہ بھلائی چاہنا، یہ دوسروں کی مدد کرنا تمہیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے گا، تمہیں وہ قلندرانہ شعور عطا کرے گا کہ تم لگے ہوئے تو مخلوق کے لیے ہو، دوسروں کی مدد کرنے میں، مگر خالق سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے خیر خواہی کا، اور ہمارے اندر سے مفاد پرستی نکلے، خود غرضی نکلے، طمع نکل جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ گندگیاں ہیں، یہ وہ کثافتیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے بھی دور کر دیتی ہیں اور خیر کے جذبوں سے بھی محروم کر دیتی ہیں۔ اسی سے محبت ہے، اسی سے مساوات ہے، اسی سے اخوت ہے۔ بے شک بے شک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان اس تعلق سے ہمیں ملتے ہیں۔ جناب ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان، اور نعمت افطار میں جناب یہ سیگمنٹ ہے اسلام اور خواتین۔ عنوان جناب آج کا ہے دوسروں کی مدد اور خیر خواہی، اور اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، اس کی تنگ دستی کو دور کیا جائے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کریں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی تنگ دستی کو دور کرے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ رب العزت اس کی پریشانی اور تنگ دستی کو دور فرمائے گا۔
موضوع کی جانب آتے ہیں. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ جیسے ہم خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں, دوسروں کی مدد کی بات کی جا رہی ہے, نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی حدیث مبارکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, فرمائیے گا اس تعلق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زینب, دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا ایک بہت گھنا اور بہت بڑا درخت ہے. اس کی بے شمار شاخیں ہیں. غریبوں کی مدد کرنا, بیواؤں کا خیال رکھنا, بیماروں کی عیادت کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی مشکل کو آسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غریبوں کی مدد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں اس عبادت گزار شخص کی مانند ہے جو رات بھر شب بیداری کرتا ہے اور نہیں تھکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتا ہے جہاں پر کوئی مسکین اس حالت میں سوئے کہ رات کو اس نے کھانا نہ کھایا ہو اور صبح وہ بھوکا اٹھا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں امت محمدیہ کے فقراء, جاؤ انہیں جا کر میدان حشر میں تلاش کرو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ایک لقمہ کھانا کھلایا ہو, کسی کو ایک کپڑا پہنایا ہو, کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا ہو. جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو اور ان کو جنت میں داخل کر دو. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جو غریبوں کے وارث ہیں, یتیموں کے مونس ہیں, ٹوٹے دلوں کا سہارا ہیں, جو کسی بیوہ کی گود میں یتیم کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے, جو خود خالی شکم رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے. کائنات کی تمام نعمتیں آپ کے زیر نگی تھیں مگر آپ غریبوں کی جھولیاں بھرتے تھے. اے سلطان عرب, آپ کی آب حیات کا ایک ایک قطرہ میری زندگی کی ضمانت ہے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اپنی زندگی کے ایک ایک شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی ہدایت پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اور دیکھیے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخلوق خدا کی خدمت اور فلاح بہبود کے لیے منتخب فرمایا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بے شک, سبحان اللہ. امتیاز آبا, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیسے کریں لوگوں کی مدد, کیا طریقے ہونے چاہیے, وہ کون کون سے طریقے ہیں, اور بالخصوص ہماری بہنوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ مدد کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. شکریہ زینب. دیکھیں, بیسیکلی جو ایک اللہ رب العزت نے ہمارے ذہنوں کی تطہیر کی ہے اس کنسیپٹ کے ذریعے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے, تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں. مما رزقناہم ینفقون, کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس سے دوسروں کی مدد کرو. اب آپ دیکھیے تو اللہ نے کیا دیا ہے. اس رزق سے مراد علماء کرام لیتے ہیں کہ رزق حصی بھی ہے, مانوی بھی ہے, ظاہری بھی ہے, وہ سارا باطنی بھی ہے. گویا کسی کو علم ملا ہے, کسی کو مال ملا ہے, کسی کو عہدہ ملا ہے, کسی کو مرتبہ ملا ہے, تو اسے چاہیے, کسی کو طاقت ہے, کسی کے پاس کوئی ہنر ہے, وہ سارے استعمال میں لاؤ دوسروں کے لیے. جیسے صاحب علم ہے تو وہ علم بانٹیں, دوسروں کو دیں. پھر اسی طرح صاحب ثروت ہے تو اپنے مال و زر کے ذریعے غریبوں کو اٹھائیں, انہیں اپنے برابر لے کر آئیں. یہ ہونی چاہیے بات معاشرے میں. پھر آپ دیکھیں تو کوئی طاقتور ہے تو وہ بے سہاروں کمزوروں کا سہارا بن جائے, ہاتھ پکڑ لے ان کا. ایک مرتبہ لوگ آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مالدار جو ہیں وہ ہر سمت سے آگے بڑھ جاتے ہیں, اللہ نے انہیں مال دیا ہے, وہ سخاوت کرتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے کا فرمان مبارک ہر ایک
نیک کے لیے رہنمائی کا کام کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کسی کو نیکی کی بات کہنا بھی صدقہ ہے, سبحان اللہ, بے شک. برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے, سواری چڑھانے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے, تمہارا راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. تو اتنی وسعت دے دی کہ جذبہ خیر خواہی کے لیے, دوسروں کی مدد کے لیے کوئی مال و زر کے انبار نہیں چاہیے, وہ محبت چاہیے. عالم, جاہل, امیر, غریب, ایون اندھا ہے, اپاہج ہے, محتاج ہے, اللہ نے زبان دی ہے, دل دیا ہے, جسم دیا ہے. سوچو تو صحیح کہ ہم دوسروں کے کیسے کام آئیں. میٹھی بات کر دے کسی میٹھی سے. بات کرتے مسکرا کر دیکھ لو دوسروں کو, سلام کو پھیلاتے چلے جاؤ. اور یہ اسلام کی خدمت ہے, معاشرے کی خدمت ہے, اور یہ عین عبادت ہے. اب میں اس پر آؤں گی کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. احسان یا صلے کی خواہش نہ رکھے, نمود و نمائش نہ ہو, رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کے یہ سوچے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں کسی کے کام آ جاؤں. پھر آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ یہ جواب میں مجھے کیا تحفہ دے گا تب میں اس کی مدد کروں. نہیں, یہ آپ نے سوچا تو آپ نے ضائع کر دیا. ریا سے پاک ہو, دکھاوے سے پاک ہو, نمود و نمائش سے پاک ہو, فقط اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کی جائے. اور اس کا صلہ بھی وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جائیں اسے کہ کبھی کسی کے ساتھ اچھائی ایک ہاتھ کی سے تھی. دیں دوسرے کو پتہ نہ چلے. بے شک ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھیں گے, یہ بتا دیجئے کہ کیا کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, کس طرح سے ہم کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اس تعلق سے فرمائیے گا. زینب, دین اسلام خیر خواہی کا دین ہے. دین اسلام ہمیں پیار, محبت, ہمدردی, غمخواری کا درس دیتا ہے. دین اسلام میں دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کی مشکل کو آسان کرنا کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. دیکھیے, عبادتیں صرف مسلحی تک نہیں ہوتی. میٹھی زبان, دھیما لہجہ, عاجزی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. رب فرماتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا نہ مانگو, اور کسی کو ایک پل خوشی دے کر مجھ سے اپنی تکلیف کی فکر جو ہے وہ مت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوروں, ناتواں لوگوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو, ان کے ذریعے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی ہے. دیکھیے زینب, ہمارے نیک عمل کا ایک ایک ذرہ ضائع نہیں ہوگا. کسی کو مشورہ دیا ہو, راستہ بتایا ہو, کسی کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہو, تو روز محشر ہمارے نیک عمل کا ایک ایک ذرہ تک کہ ہمارے دل کے نیک ارادے بھی نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے. آج ہم کسی کی مدد کرتے وقت بہت زیادہ کوتاہیوں کا شکار ہو گئے. زینب, ہم بے حس ہو گئے ہیں. کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی بیمار ہو جائے, ہم تو کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم اس کی عادت کرنے چلے جائیں گے, ہمارے پاس جب وقت ہوگا تو ہم اس کی تعزیت کرنے چلے جائیں گے. اور ہم چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے بھی احسان جتلانے لگتے ہیں کہ ارے وہ دوسرے والا, سامنے والا اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگے. تو ہمیں احسان نہیں جتانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں روز محشر وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اسی کو اس ہاتھ دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. پھر دیکھیے, ہم ذرا سی نیکی کرنے میں ہم دکھاوا کرنے لگے ہیں, ہم ریاکاری کرنے لگے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرتے وقت اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھو, ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں تکبر کا بیج بو دیں. تو ہم یہ عمل جاری رکھیں کہ ہم جو بھی نیکی کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں. اور آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کی چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. تو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں. کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھو, ہر ایک کی چوکھٹ پر سوال ہی نہیں آتا. تو اللہ میاں ہمیں بھی اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سعدیہ عزیر کاظمی تشریف رکھتی ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. سعدیہ, بسم اللہ. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. ترستی ہے میری آنکھیں, مجھے روضہ دکھا دیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی
اب بلا لیجیے کہ مہکتی گئے وہ راہیں جن سے آقا آپ گزرے گئے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجیے میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے کہ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، بلا لیجیے مدینے اور بلا لیجیے مدینے اور قدموں میں بسا لیجیے میرے آقا مدینے میں ہمیں بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ اور کبھی میں جان لیا ہموں بسا کر پنجتن دل میں، کبھی میں جان لیا ہموں بسا کر پنجتن دل میں، علیوں فاطمہ حسنین، علیوں فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے۔ اور دکھوں نے گھیر رکھا گئے، غموں کی دھوپ گئے سر پر ٹھکانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان، ماہ رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن، اور نعمت افطار میں آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور خواتین۔ اسلام اور خواتین میں جناب آج جس عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہماری جو اسکالر ہیں وہ ہمیں تعلیم فرما رہی ہیں جناب دوسروں کی مدد اور خیر خواہی۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم جو بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، سورہ بقرہ میں اس عنوان کے تحت جب تفسیر ہم اس کی پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو، یعنی کسی کو احسان جتا کر، کسی کو ایسی بات کر کے لوگوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کے کام آئیں، اس کے بندوں کے کام آئیں، تو یقینی طور پر ہمارا یہ فرض ہے کہ جہاں جہاں تک ہو سکے، جہاں ہماری بساط ہے، جہاں تک ہماری استطاعت ہے، ہم لوگوں کے کام آئیں، ان کی مدد کریں۔ جناب آپ کی جانب باتیں ہیں امتیاز جاوید فاقوی صاحبہ، دوسروں کی مدد کے لیے جب ہم مدد کی بات کرتے ہیں تو انفرادی طور پر بھی اس کا تاثر آتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی، فرد واحد پر بھی اور پورے معاشرے پر بھی۔ میں چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں زینب، ہم تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالیں تو ہمیشہ سے جس قوم میں، جن لوگوں میں، جس معاشرے میں دوسروں کی مدد اور خیرخواہی کا جذبہ رہا، وہی معاشرہ پرسکون معاشرہ ہوا۔ وہاں اخلاص اور اظہار اور ایک دوسرے کی مدد نے اس معاشرے کو اٹھا دیا، خوشحالی بھی عطا کر دی، لوگوں میں بھی سکون آ گیا۔ آپ انفرادی اس اثرات کی بات کریں تو آپ دیکھیں ہم جس کی مدد کرتے ہیں ایک ظاہری اس کی تبدیلی آتی ہے۔ کسی نادار بچی کی آپ نے شادی کرا دی
ظاہر ہے کہ وہ خوش ہوگی، اس کی شادی کا انتظام ہو گیا، آپ نے کسی طالب علم کو تعلیم کے لیے بندوبست کر دیا، اس کی زندگی بن گئی، اس کا مستقبل بن گیا، آپ نے کسی بے گناہ کو قید سے رہائی دلا دی، اس کی مدد کر دی، وہ کتنا خوش ہوا، آپ نے کسی مظلوم کی مدد کر دی، ظالم کو بھی روک دیا، اس کو بھی ظلم سے، مظلوم کی بھی مدد ہو گئی، تو ان کی زندگیوں میں تو تبدیلی آتی ہی ہے، جو کرتا ہے اللہ رب العزت اسے برکات عطا فرماتے ہیں۔ بے شک۔ اور میں نے ایک جملہ پڑھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ زندہ قوموں کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی مدد اور خیر خواہی کے جذبوں سے سرشار ہوں۔ سبحان تو آپ اسے ایک اور انداز سے دیکھیں تو افراد میں بھی حیات ہے، حیات باطنیہ ہے، اگر وہ احساس رکھتے ہیں دکھ درد کا دوسروں کے۔ اور آپ دیکھیں تو ہمارا پورا نظام عبادات ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے، نماز کا پورا نظام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے، ایک دوسرے کے احساس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ روزہ ہم بھوک پیاس کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ تو ایک اور جو اس میں جہت ہے وہ یہ ہے کہ قیادت کا فیصلہ، برتری اور فضیلت کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے، وہ اقوام کا ہو یا انفرادی سطح پر ہو، یعنی انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں بھی قیادت کا حق اس کو ہے جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، جو خیر خواہی کرنے والا ہو۔ اسی طرح برتری اور فضیلت کس کو ملے گی؟ یہ علم کو بھی وہ نہیں ملتی، وہ جو عبادت گزاروں کو بھی نہیں مل رہی، وہ اس کو مل رہی ہے جو احساس رکھتا ہے دوسروں کی مدد اور خیر خواہی کے لیے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، دوسروں سے کچھ نہیں چاہتا۔ حقیقت میں برتری اور فضیلت اسی کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے۔ اور اگر معاشرے میں خیر خواہی کا جذبہ نہ رہے تو انتشار ملے گا، نفرتیں ملیں گی، عداوتیں ملیں گی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ملے گا۔ اس لیے ہر صورت میں ہمیں سے پروموٹ کرنا ہے۔ بے شک۔ اور امتیاز ابا، کسی فرد واحد کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو فرد واحد کو اس قابل کر دیں کہ وہ آگے جا کر کوئی چھوٹا سا اس سے بزنس کروا دے تاکہ وہ آگے جا کر دوسروں کو روزگار پرووائڈ کر سکے، تو یہ ایک معاشرتی حوالے سے بھی خدمت ہو سکتی ہے۔ اسی کو ہم سوشل سروس بھی کہتے ہیں، کمیونٹی سروس۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، مخلوق خدا کا کنبہ ہے، بے شک کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کیا اخروی اجر و ثواب ہے اس حوالے سے، اس تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے زینب، جب ایمان انسان کے دل میں جذب ہو جاتا ہے تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جنت اس شخص کی مشتاق رہتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیے، آنسو اور مسکراہٹ دو قیمتی خزانے ہیں، تو آنسو اپنے رب کے لیے بہاؤ اور مسکراہٹ اللہ کی مخلوق کے لیے، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں تو ہمارا اللہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ ہمارے درجات بلند فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور پھر ہم دنیا کے لوگ بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے رب کے سامنے بھی سکون کہ اللہ ہم تیرے خاطر، تیری رضا اور خوشنودی کے خاطر تیری مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے مخلوق کے کم آ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ نور کے منبروں پر ہوں گے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں روز محشر۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آقا دین اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، خیر خواہی کے جذبات رکھیں، لیکن ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو یہودی عورت کسی کا آٹا پیستی تھی، سخت بخار میں تھی اور عمر کے بہت زیادہ حصے میں تھی، تو دیکھا کہ اپنے سر پر گٹا لادے جا رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں آپ اپنی عمر دیکھیے اور یہ بوجھ دیکھیے۔ فوراً اس عورت سے کٹا لیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جانے لگے۔ جب یہودی نے دروازہ کھولا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پہ نظر پڑی تو حیران رہ گیا، اور پھر ایک پھٹی پرانی تحریر لے کر آیا، کہا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہی نشانی ہوگی کہ وہ کمزور اور ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو ہم جہاں بھی دیکھیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیواؤں کی خدمت کریں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ان کے خدمت میں حاضر کہ رسول اللہ میرا
دل بہت سخت ہے، مجھے کسی پر رحم نہیں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو یتیم کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اللہ جب کوئی اکبر۔ کپڑا پہنو تو یتیم کے لیے پہلے پہناؤ، تم یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھو، بے شک۔ اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کر کے تمہارے دل میں محبت پیدا کر دیں گے اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ سبحان اگر ہم اللہ۔ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں، بے ہم شک۔ آخرت میں سرخرو ہوں، تو ہمیں غریب، نادار، یتیموں، مساکینوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی۔ جب بھی کسی بھی نشست میں آپ دونوں سے اس طرح ملاقات ہو یا آف ایئر ملاقات ہو، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے۔ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعدیہ آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بس جو خدمت کا جذبہ ہے نا ناظرین محترم، وہ یقینی طور پر ہمارے دل میں، ہمارے پورے وجود میں معجزن ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں۔ اور جب ہم نیت کر لیں کسی سے کہ مدد کرنے کی، کسی کے ساتھ کام آنے کی، تو یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا یہ بات ملتی ہے کہ جو نیت کا تعلق ہے جناب، ایک عمل دوسرے نے بھی وہی کیا، آپ نے بھی وہی کیا، لیکن نیت کے تناظر میں اس میں ثواب میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اخلاص میں فرق ہوتا ہے، آپ کی نیت میں فرق ہوتا ہے، آپ کے کردار میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً اللہ کے لیے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں زندگی بخیر تو حاضر ہوں گے۔ اختتام کریں گے سعدیہ آپ کی آواز پر۔ جیسا کہ آج 16 رمضان ہے تو امجد بھائی کی برسی ہے، تو اس حوالے سے آخری ایام میں انہوں نے یہ کلام بہت پڑھا، بالکل، بالکل۔ بارہا پڑھا، تو میں وہ پیش اے کرتی ہوں۔ سبز گنبد اے سبز والے، گنبد بسم والے۔ اللہ، بسم اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، تو امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا،
رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، منظور دعا میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صبر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARY QTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔